وعلیکم السلام وعلیکم السلام وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد. بسم اللہ. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال أخبرني نافع عن عبد الله قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم بمنى ركعتين وأبي بكر وعمر ومع عثمان صدرا من إمارته ثم أتمه. حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة قال أنبأنا أبو إسحاق سمعت حارثة بن وهب قال صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم ما كان بمنى ركعتين. آمن ما كان بمنى ركعتين. حدثني قتيبة قال حدثنا عبد الواحد بن زياد عن الأعمش قال حدثنا إبراهيم قال سمعت عبد الرحمن بن يزيد يقول صلى بنا عثمان بن عفان رضي الله عنه بمنى 4 ركعات. وقيل في ذلك لعبد الله بن مسعود فاسترجع ثم قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى ركعتين وصليت مع أبي بكر الصديق بمنى ركعتين وصليت مع عمر بن الخطاب بمنى ركعتين فليت حظي من 4 ركعات ركعتان متقبلتان. جی ہاں، تو کل آپ حضرات باب پڑھ رہے تھے. کم یقیم حتی یقصر یقصر، کتنے دنوں تک کہیں قیام کریں گے آپ تو قصر کریں گے، اور اگر اس سے زیادہ آپ کا قیام ہے تو پھر قصر آپ نہیں کریں گے. اس سلسلے میں نے کچھ بنیادی باتیں آپ کو بتائی تھی. ایک تو سفر جاری، دوسرے کہیں پر ٹھہرے رہے آپ لیکن طے نہیں ہے کہ 1 دن رہنا 2 دن رہنا زیادہ رہنا ہے. جب آدمی کا کام مکمل ہو جائے یہاں سے نکل جائے گا، کوئی نیت زیادہ ٹھہرنے کی نہیں ہے. یہ اتنے دنوں کی نہیں ہے جسے اقامت کہا جاتا ہے. تیسری صورت ہے کہ آدمی کچھ دنوں تک ٹھہرنے کی نیت کر کے آیا ہے. اب وہ کتنے ایام کی نیت کرتا ہے تو اسے اقامت مانا جائے گا، اس سے کم سفر مانا جائے گا. اس سلسلے میں نے بتایا آپ کو کہ ابھی آپ نے پڑھا حدیث کے اندر کہ 19 دن، ایک قول ہے 15 دن، اور تیسرا قول ہے کہ اگر مکمل 4 دن کسی کے ٹھہرنے کی نیت ہو جائے تو پھر اسے قصر نہیں اتمام کرنا ہوگا. اس سے کم اگر 3 دن ٹھہرنے کی نیت ہے تو پھر ایسے موقع سے اسے قصر کرے گا. وہ لوگ جو 15 دن کی بات کہتے ہیں ان کی دلائل رکھے گئے آپ کے سامنے. وہ لوگ جو 4 دن کی بات کہتے ہیں کہ اگر 4 دن مکمل ٹھہرنا ہے کسی کو، انہیں 3 دن سے جائے تو پھر ایسے لوگ قصر نہیں کریں گے. ان کے دلائل کیا ہے؟ تو اس سلسلے میں دلیل پیش کی جاتی ہے کہ جو لوگ مکے سے ہجرت کر کے مدینہ چلے گئے تھے انہیں دوبارہ آ کر کے مکے میں قیام کی اجازت نہیں تھی کہ دوبارہ آ کر کے وہ مکے میں قیام کرے، اقامت اختیار کرے وہاں پر. چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کو اجازت دے رکھی تھی اگر مکے میں آتے ہیں عمرہ کرنے کے لیے، حج کرنے کے لیے، تو زیادہ سے زیادہ وہ لوگ 3 دن تک یہاں پر رک سکتے ہیں. کتنا رک سکتے ہیں؟ 3 دن تک یہاں پر رک سکتے ہیں. چنانچہ صحیح بخاری کے اندر حدیث موجود ہے علی ابن حضرمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 3 للمہاجر بعد الصدر. بعد الصدر مانے الصدر من منی سے نکلنے کے بعد حج مکمل ہو گیا، منی سے آپ نکل گئے، اس کے بعد مکے میں زیادہ سے زیادہ 3 دن کوئی مہاجر ٹھہر سکتا ہے. اس کے لیے حکمت ہے کہ زیادہ سے زیادہ
مہاجر کے جو مکے سے ہجرت کر کے چلے گئے تھے، اب وہ اگر مکے میں آتے ہیں تو اسے اپنا وطن نہیں بنا سکتے، وہاں اقامت اختیار نہیں کر سکتے، ہجرت کرنی نہیں توڑ سکتے، تو ثلاث للمہاجر بعد الصدر، مینا سے نکلنے کے بعد زیادہ سے زیادہ 3 دن مکے میں ٹھہر سکتے ہیں اپنی ضروریات پوری کرنے کے لیے۔ معلوم اس سے کیا ہوا کہ کہیں پر 3 دن ٹھہرنا یہ اقامت اقامت نہیں کہلاتا، 3 دن تک ٹھہرنا یہ اقامت نہیں کہلاتا ہے، 3 دن سے زیادہ اگر کہیں آپ ٹھہرتے ہیں یہ اقامت ہوتی ہے۔ تو یہ اس حدیث سے فرق معلوم ہوا کہ سفر کسے کہیں گے اور اقامت کسے کہیں گے۔ معلوم ہوا 3 دن تک یہ ٹھہرنا سفر میں آتا ہے، لیکن 3 دن سے زیادہ اگر کوئی کسی جگہ پر ٹھہرتا ہے یا نیت طے کر کے وہاں پر کتنے دن رہنا ہے تو پھر اسے اقامت نہیں بلکہ 3 دن زیادہ اگر کوئی ٹھہرتا ہے نیت اس کی پہلے سے تو اسے سفر نہیں کہیں گے بلکہ اقامت کہیں گے۔ یہ ان حضرات کی دلیل ہے، اور مختلف روایات بھی آئیں گی 3 دن تک کسی کو موقع دیا گیا ٹھہرنے کا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کو جلا وطن کیا تھا مدینے سے کہ اب یہاں پر آپ لوگ رہ نہیں سکتے ہیں، تو انہوں نے ان کو وہاں سے خیبر سے جلا وطن کیا تھا، تو انہیں موقع دیا تھا ضروریات پوری کرنے کے لیے۔ کتنے دنوں تک؟ 3 دنوں کا موقع دیا تھا۔ معلوم 3 دن تک ٹھہرنا کہیں یہ اقامت نہیں کہلاتا، سفر میں شمار ہوتا ہے۔ تو اس سلسلے میں جو واجب بات ہے وہ یہی ہے کہ اگر آپ کہیں 3 دن کہیں اگر آپ کی ٹھہرنے کی نیت ہے تو آپ مسافر ہیں، قصر کریں گے آپ، لیکن اگر 3 دن سے زائد پورے 4 دن 5 دن 10 دن کتنے بھی اگر آپ کہیں پر ٹھہرنے کی نیت سے جاتے ہیں اور وہاں ٹھہرتے ہیں تو پھر کیا مانا جائے گا؟ اسے اقامت مانا جائے گا، اسے سفر نہیں مانا جائے گا، اسے اقامت مانیں گے، اسے سفر نہیں مانیں گے۔ یہاں پر امام بخاری رحمہ اللہ نے جو حدیث پیش کی ہے آپ کے سامنے، ایک تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث، اقام النبی صلی اللہ علیہ وسلم 19 کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نیت تھی کہ 19 دن ٹھہرنا ہے، یا جن روایتوں میں آتا ہے کہ 15 دن آپ ٹھہرے، کیا آپ کی نیت سے اتنے دن ٹھہرنا ہے؟ یہ جب حالات یہاں کے کنٹرول میں آ جائیں اس کے بعد یہاں سے نکل کر کے جانا ہے۔ جی آپ مکہ فتح مکے میں آئے تھے، آپ غزوے کے لیے آئے تھے آپ، اور وہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم رکے، تو کس لیے رکے؟ وہاں ٹھہرنے کی نیت تھی آپ کہ جب یہاں کے حالات ٹھیک ہو جائیں گے، سازگار ہو جائیں گے، واپس مدینہ ہم لوگ چلے جائیں گے۔ تو یہ جو حدیث ہے اس کو یہاں اس بات میں یہ نہیں آئے گی کہ اگر کہیں پر رکنے کی نیت ہو گئی تو کتنے دن رکیں، تو بلکہ اس کا تعلق کس مسئلے سے ہے؟ جو مسئلہ نمبر 2 تھا کہ کہیں پر آپ گئے اور یہ جب ہماری ضرورت پوری ہو جائے گی ہم واپس چلے جائیں گے، تو کتنا دن لگ جائے؟ 19 نہیں چاہے 39 دن لگ جائے تو بھی آدمی ایسے موقع سے قصر کرتا رہے گا۔ جو دوسری والی حدیث ہے اور وہ ہے انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے تھے حجۃ الوداع کے لیے اور آپ 2 رکعت پڑھ رہے تھے، کہہ رہے کہ کتنے دن قیام رہا مکے میں آپ کا؟ 10 دن۔ تو آپ کہیں گے تو معلوم ہوا یہ ارادہ کر کے آئے تھے یا ارادہ کر کے نہیں آئے تھے؟ حج کرنا ہے، حج کا ایام متعین ہے، ارادہ تھا باقاعدہ کتنا تو کم سے کم رکنا ہے۔ 4 کو پہنچ رہے ہیں اور میرا بھی جمرات جو ہوتے ہیں 11 12 13 مکمل کرنے کے بعد ہی نکلنا ہے، پوری نیت تھی۔ پھر اس کا کیا جواب دیں گے آپ؟ اگر آپ 3 دن کہتے ہیں زیادہ سے زیادہ اس کا کیا جواب دیں گے؟ تو یہ جو حدیث ہے یہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں آئے تھے، مکے سے پھر کہاں گئے تھے آپ؟ مکے سے کہاں گئے؟ کی طرف۔ مکے سے پھر منا گئے تھے 8 تاریخ، پھر 9 تاریخ کو عرفہ گئے، وہاں سے 9 تاریخ کو شام کو 10 کی جو رات 10 کی پہلے رات ہوتی ہے وہاں سے مزدلفہ آئے، مزدلفہ سے پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہاں آئے؟ منا دوبارہ۔
تو یہ مکے میں اقامت نہیں ہے پوری، یہ مکہ اور اس کے اطراف میں ایک جگہ پر گئے، وہاں سے پھر کہیں اور چلے گئے، وہاں سے پھر کہیں اور چلے گئے اس کے بعد، تو اسے یہ نہیں کہا جائے گا کہ مکے میں 10 دن رہے۔ صحابی کا مقصود مکہ اور اس کے اطراف میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ 10 دن تک مکے میں، اگر آپ دیکھیں گے پتہ تھا آپ کو 8 تاریخ کو نکلنا ہے مینا کے لیے، لیکن مکے میں 4 کو پہنچے آپ، 4 اور 8 مکے میں پہنچنے کا دن، مکے سے نکلنے کا دن، دونوں نکال دیں آپ، بیچ میں کتنا دن بچتا ہے؟ بولیے 3 دن 3 دن، 5 6 اور 7، یہ 3 دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم رکے تھے مکے میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن رکے تھے، اس سے زیادہ آپ کو یہاں پر نہیں رکنا تھا۔ اسی طرح سے مینا بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم 10 تاریخ کو پہنچے تھے آپ، کب پہنچے؟ 10 تاریخ کو، اس کے بعد 11 اور 12 کو وہاں رکے، 13 کی شام کو وہاں سے نکل گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو کہیں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس میں 3 دن سے زائد مکمل 4 دن کی نیت کر کے آپ رکے ہو، ایسا نہیں تھا۔ زیادہ سے زیادہ آپ 3 دن کہیں پر بھی رکے تھے، اور وہ ہے مکے کے اندر، اور 3 دن یہ رکنا یہ سفر کے خارج نہیں کرتا ہے۔ تو وہ جو مدت جو سفر کے لیے متعین ہے کہ اگر آپ کہیں پر پہنچے ہیں اور اگر آپ کو 3 دن تک ٹھہرنا ہے وہاں پر، تو پھر آپ قصر کریں گے، اور اگر مکمل 4 دن 5 دن 6 دن اگر آپ کو کہیں رکنا ہے تو پھر آپ کو پہلے ہی دن سے کیا کرنا ہوگا؟ کیا کرنا ہوگا؟ قصر کرنا پڑے گا۔ ہاں، ان کو اتمام کرنا ہوگا۔ اگر آپ کو زیادہ دن رکنا ہے تو پہلے ہی دن سے اتمام کریں، الا ہے کہ آپ کہیں پر گئے، معلوم ہوا کہ آپ کو 2 دن وہاں رہنا ہے، اس کے بعد 2 دن کے بعد وہاں سے کہیں اور چلے جانا ہے، پھر 2 دن کے بعد وہاں سے کسی تیسری جگہ پر چلے جانا ہے، تو یہ پھر سب اس میں شمار ہوگا، سب سفر میں شمار ہوگا، جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے تھے۔ چنانچہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، ایک روایت ہے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، ابن ابی شیبہ میں روایت ہے، نافع عن ابن عمر انه كان يقيم بمكة، انه كان يقيم بمكة فاذا خرج الى منى قصر، کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ منا میں قیام کرتے تھے، یہ مکے میں قیام کرتے تھے۔ قیام کرنے کا مطلب مسافر نہیں ہوتے تھے اس وقت، اس کی وجہ سے حج کرنے آئے تو نہ طے کر کے نہیں جا سکتے اس زمانے میں کہ پہنچے تو 3 ہی دن رہے، کچھ پہلے پہنچ گئے مثلا مکے میں، تو قیام کرتے تھے یقیموا بمکہ فاذا خرج الى منى، جب وہاں سے نکلتے تھے کہاں کے لیے؟ مینا کے لیے، قصر، تو مینا میں کیا کرتے تھے؟ پھر وہ قصر کیا کرتے تھے۔ تو کہیں پر گئے ہیں، پھر وہاں سے آپ کہیں اور چلے گئے، پھر کہیں اور آپ چلے گئے، یہ سفر مانا جائے گا، اسے کیا مانا جائے گا؟ اسے سفر مانا جائے گا۔ یہاں سے حجاج کرام جاتے ہیں، پہلے مکے کو وطن بنانے نہیں جاتے، حج کرنے جاتے ہیں، مکے میں جا کے ٹھہرے ہوئے ہیں، پھر مکے سے کہاں چلے گئے؟ مدینے میں چلے گئے۔ اب اگر مدینے میں پہلے سے طے ہے کہ آپ کم سے کم 6 دن رہیں گے، 7 دن رہیں گے، تو قصر کریں گے یا اتمام کریں گے؟ اتمام کریں۔ مکے میں گئے ہیں، مکے میں پتہ رہنا ہے میں یہاں پر 25 دن 20 دن، مکے میں رہتے ہوئے کیا کریں گے؟ اتمام کریں گے یا قصر کریں گے؟ اتمام کریں گے۔ وہاں سے نکل گئے تو وطن تو نہیں بنایا، اس کو وطن بنا لیا آپ نے، اب یہی رہنا ہے، لیکن وہاں سے مینا کے لیے نکلیں گے، وہاں سے جب عرفات کے لیے نکلیں گے تو قصر کریں گے یا اتمام کریں گے؟ قصر کریں گے۔ لیکن جو مکہ کے رہنے والے ہیں، کہاں کے رہنے والے؟ مکہ ہی کے رہنے والے، وہ حج کرنے جاتے ہیں، مینا میں اتمام کریں گے یا قصر کریں گے؟
सफर में चले गए, मक्के ही का रहने वाला, मक्के में रहने वाला वही रह रहा है, पढ़ाई कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, या वहीं का बाशिंदा असली है, तो वो लोग अगर निकलेंगे मिना के लिए, अरफा के लिए हज करने जा रहे हैं, तो वहीं पे रहने वाले हैं, और इतनी लंबी मसाफत नहीं जो मसाफत है कसर में। फिर ऐसे लोग क्या करेंगे, वहाँ पर काम करेंगे। इसीलिए यहाँ पर अगला बाब है, बाब सलात बिमिना, मिना में सलात का मसला। तो सोच सकता है कि यहाँ पर इधर ये सफर के मसाइल कर रहे हैं, तो मिना में सलात का मसला कहाँ से आ गया? तो जुड़ा हुआ है मिना में सलात का मसला इससे कि मिना में भी कसर करते हैं, तो उसकी हैसियत क्या है? शुरू करें ना शेख, अगर ये 3 दिन ठहरते हैं तो यहाँ फिर उसके बाद कसर करना चाहिए, जरूरी होगा कसर करना मतलब वाजिब होगा? तो जरा सा इंतजार कर लें, तो उसका भी बीच में आ जाएगा इंशाअल्लाह। शेख, अगर कोई शख्स 3 दिन के इरादे से निकलता है सफर में किसी काम से, और जाने के बाद पता चलता है हमको हफ्ता दिन और रुकना है यहाँ पे, तो क्या वो इत्माम करेगा? तय हो गया आपको क्या रुकना है हमको? नहीं शेख, नहीं, तय हो गया से ये आपको तय हो गया कि अब रुकना है हमको, तो रुकना है। तो क्या होने की पहले क्या नियत की थी आपने, उसका मसला नहीं है। पहुंचने के बाद आपको कई दिन रुकना है यहाँ, जिस दिन आपको हो गया नहीं हमको अब यहाँ रुकना है 10 दिन 15 दिन, आप इत्माम करेंगे। आप जब भी कहीं पर आपको रुकना है मुकम्मल 4 दिन, तो फिर आप क्या करेंगे? इत्माम करेंगे। इत्माम। शेख, अगर इसके बरक्स मामला हो? जी हाँ, जो भी हो, अगर आपको फिर 2 ही दिन में हमको जाना है, तो फिर आप फसल कीजिए। सोच के आए थे कि 1 हफ्ता लगेगा काम, हमको मालूम हुआ नहीं है कल आपका काम हो जाएगा, तो आप फसल कीजिए। आगे शुरू करें। अब्दुल वाजिद साहब, अगर आपको अपने सवालों के जवाब चाहिए तो अपना माइक ठीक कीजिएगा। बहुत जमाने से आपका माइक का मसला है, लेकिन एक हर्फ भी आपकी आवाज नहीं आ रही, लेकिन लग रहा कुछ बोल रहे हैं। शेख, जो लोग कहते हैं 4 दिन तक सफर करेंगे, उनकी क्या दलील है? 4 दिन? जी शेख, कुछ लोग कहते हैं 4 दिन तक सफर करेंगे, 3 दिन आप बता रहे हैं, कुछ लोग 4 दिन। 3 दिन ही है वो। 4 मुकम्मल जब हो जाए, 4 जब मुकम्मल हो जाए, तो इसमें मुकम्मल 4 दिन अगर होना, यानी 3 ये यौमुल क़ुदूम और यौमुल ख़ुरूज को छोड़ कर, वरना दोनों को अगर हिसाब लगा के जोड़ेंगे तो फिर है 20 में 3 और हो जाएगा क्या? 4। उसको लेकर के हो सकता है यौमुल दुखुल, जिस दिन शहर में पहुंचे आप जहाँ जाना था, और जिस दिन निकले आप, उसको छोड़कर उसको छोड़ दीजिए उस दिन। फिर 2 आने और जाने वाले दिन को छोड़कर 3 दिन का? हाँ, उसको छोड़ करके जी, मुकम्मल 4 दिन बीच में अगर रुक रहे हैं आप, तो ये इकामत कहलाएगा। इसके फायदे में कौन 24 दिन के एतबार से करेंगे आप, तो फिर हो सकता है यौमुल क़ुदूम और ख़ुरूज को जोड़ेंगे 4 दिन हो जाए मिलाकर। इसलिए 4 दिन की इकामत पर 4 दिन की इकामत पर इमाम के कायलीन में से कौन कौन है? ये इमाम मालिक, इमाम शाफी, इमाम अहमद, तकरीबी अक़वाल है, अइम्मे तलाता। लेकिन शेख अब्दुल्ला बिन उमर और अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा, इन दोनों की रिवायतें भी मिलती हैं कि 15 दिन की इन्होंने तहदीद की है। तो आपके सामने है इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हदीस नहीं है? अभी आपने पढ़ी 19 दिन आपके सामने। लेकिन ये जो बात किताबुल, ये जो उन्होंने बात पेश की है, वो किसके बारे में है? ये नीयत के बारे में है, हदीस यहाँ पर है, या किसी और मसले के बारे में? नीयत वाला मसला इतने दिन का इरादा करके रुके थे, जो हदीस यहाँ पर है।
ابن عمر کا کون سا قول ہے؟ جی ابن عمر کا کیا قول ہے بتائیے؟ جی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول میں کتاب الآثار کے اندر موجود ہے. جی کہتے ہیں کہ اذا كنت مسافرا فوطنت نفسك على اقامت 15 یوما فاتك. پھر اس کے بعد کیا کہتے ہیں تتمیم صلاۃ کا ذکر کیا ہے انہوں نے. او ان كنت لا تدري فاقصر الصلاۃ. جی تو کیسی روایت ہے یہ؟ اور اس کے علاوہ امام طحاوی کے یہاں بھی دونوں حضرات کا قول موجود ہے. تو خیر ابن عمر رضی اللہ عنہ کے میرے سامنے نہیں ہے. ابن عمر رضی اللہ کے اور دوسرے اقوال ہیں لیکن یہ قول نہیں میرے سامنے ہے. دیکھیں گے انشاءاللہ کہیں کیا ترجمہ بتایا لوگوں نے یہ قول. جی بہرحال جو دلیل پیش کی گئی ہے وہ اس اقامت کے بارے میں ہے جس میں آپ کی نیت نہیں ہے. غزوے کے لیے گئے ہوئے ہیں, معلوم نہیں کب تک ٹھہرنا پڑے گا, کب تک حالات لگیں گے درست ہونے, وہ مسئلہ الگ ہے. اور کہیں نیت کر کے رکے ہیں وہ مسئلہ الگ ہے. اور ابن عمر کے بارے میں نے بتایا آپ کو انہ کان یقیم بمکہ فاذا خرج الی منی قصر. یہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں کہ مکے میں قیام کرتے تھے, منی نکلتے تھے قصر کرتے تھے. معلوم ہوا کہ جب مکے میں ہوتے تھے تو قصر کرتے تھے یا نہیں کرتے تھے؟ کرتے تھے. کرتے تھے. تو پھر کہنے کی ضرورت تھی انہ کان یقیم بمکہ فاذا خرج الی منی قصر. مکے میں قیام نہیں, مکہ میں اتمام کرتے تو وہاں پہ قیام کرتے کی صورت میں تو قصر کرتے. یہ معلوم حج کا موقع ہے, حج کرنے کے لیے, ورنہ ویسے قیام کے لیے کیوں آئیں گے مکے میں؟ عبداللہ بن عمر مکے میں قیام کے لیے کیوں آئیں گے؟ مہاجر تھے, وہ ابتدائی مہاجرین میں سے. معلوم ہے مکے میں آئے حج کرنے کے لیے. حج کرنے کے کتنے دن پہلے پہنچ جائیں گے وہ؟ تو معلوم ہے اس کے باوجود بھی مکے میں رہتے ہوئے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتمام کیا کرتے تھے مکے کے. وہاں سے نکلتے تھے منی کے لیے, پھر کیا کرتے تھے؟ قصر کیا کرتے تھے. الصلاۃ بمنی, منی میں صلاۃ. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے صلیت مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم بمنی رکعتین. میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ منی میں 2 رکعت پڑھی. ابو بکر عمر کے ساتھ 2 رکعت پڑھی, اور عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ان کی امارت کے ابتدائی زمانے میں 2 رکعت پڑھی. ثم اتمها. اس کے بعد عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منی میں اتمام شروع کر دیا. منی میں انہوں نے اتمام شروع کر دیا. ظہر اور عصر اور عشاء کی صلاۃ 4 رکعت پڑھا کرتے تھے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ. دوسری حدیث حارثہ ابن وہب کہتے ہیں صلی بنا النبی صلی اللہ علیہ وسلم آمنا معکا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نماز پڑھائی. کہاں؟ منی میں. کتنی نماز پڑھائی؟ رکعتین, 2 رکعت. کس حالت میں؟ آمنا معکا. سب سے زیادہ جو کبھی امن و امان کی حالت میں آپ ہو سکتے تھے وہ کون سا وقت تھا؟ جب آپ حج کرنے کے لیے آئے تھے منی میں, اور لاکھوں لوگوں کا جمع غفیر آپ کے چاہنے والوں کا موجود. اس سے زیادہ امن و امان کا موقع کون ہو سکتا تھا؟ وہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منی میں کتنی رکعت پڑھائی تھی؟ 2 رکعت. اب اس کے بعد تیسری حدیث ہے عبد الرحمن ابن یزید کہتے ہیں صلی بنا عثمان بن عفان بمنی 4 رکعات. عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منی میں 4 رکعت پڑھائی. منی میں 4 رکعت پڑھائی. فقیل فی ذلک لعبداللہ بن مسعود. لوگوں نے اس سلسلے میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دریافت کیا یہ کیا ہو رہا ہے, یہ 4 رکعت کیوں ہو رہی ہے؟ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فاسترجع پہلے انہوں نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون.
یہ کب کہا جاتا ہے جملہ؟ مصیبت کو اذا اصابتهم مصیبت، خیر کسی کو وفات ہو جائے تبھی نہیں، وفات بھی ایک کسی کی مصیبت ہوتی ہے۔ تو انہوں نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آگے کہا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بنا میں 2 رکعت پڑھی، ابو بکر صدیق کے ساتھ 2 رکعت پڑھی، عمر بن خطاب کے ساتھ بنا میں 2 رکعت پڑھی، اب یہ 4 پڑھنا پڑ رہا ہے۔ فلیت عدلی بن 4 رکعات، کاش میرے حصے میں 4 رکعت میں سے 2 ہی قبول رکعتیں ہوتی، 2 رکعت میری مقبول ہوتی اور 2 مقبول نہ ہوتی، کاش ایسا ہوتا۔ تو کتنا پڑھتے تھے عثمان عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عثمان کے پیچھے 4 رکعت، اور کہتے تھے مقبول ہماری 2 ہی ہوں تو اچھا، الگ سے نہیں پڑھنے چاہیے، 2 رکعت نہیں پڑھے گا ان کے پیچھے۔ جی مولانا صاحب الگ سے پڑھ لیتے، ان کے ساتھ نہ آتے پڑھنے کے لیے امام کے پیچھے، تو کام نہیں بن جاتا، جماعت خلاف ہو جاتا تھے، جماعت انتشار پیدا ہوتا۔ تو حالانکہ نماز تو صحیح نہیں ہو رہی ہے، ہونی چاہیے 2 اور ہو کتنی رہی ہے؟ کتنی ہو رہی ہے؟ 4 ان کے پیچھے پڑھیں الگ سے پڑھیں صحیح؟ پڑھ تو سکتے ہیں نا، ایسا نہیں کہ منع ہے، 4 پڑھا جا سکتا ہے، بات سے افضل اور مقبول۔ تو سنن ابی داؤد کے اندر موجود ہے ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مینا میں 4 رکعت پڑھی، مینا میں 4 رکعت۔ فقیل له، لوگوں نے ان سے کہا ابت علی عثمان ثم صلیت 4، آپ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نکتہ چینی کرتے ہیں کہ وہ 4 پڑھ کے غلط کر رہے ہیں، حضرت آپ خود کیا کر رہے ہیں؟ آپ کتنی پڑھی آپ نے؟ 4 پڑھی 4 پڑھی آپ نے، تو ایسا کیوں آخر یہ قول اور عمل میں تضاد کیوں؟ ایک طرف نقد ہو رہا ہے کہ وہ 4 پڑھ رہے ہیں اور ایک طرف خود آپ 4 پڑھ رہے ہیں ان کے پیچھے، تو کیا کہا انہوں نے؟ فقال الخلاف شر، کیا کہا انہوں نے؟ الخلاف شر، اختلاف کیا ہے؟ بری چیز، اختلاف پیدا ہو، انتشار پیدا ہو، چیز۔ اس سے کیا سبق ملتا ہے صحابہ کرام کی زندگی سے؟ چھوٹے کچھ مسائل کے لیے جہاں گنجائش موجود ہو اپنی نئی مسجد بنانا شروع کر دیں، لیکن ان کی مسجد میں نہیں پڑھیں گے، ہم اپنی الگ مسجد ہم بنائیں گے، ان کے ساتھ نہیں پڑھیں گے، ان کے پیچھے نہیں پڑھیں گے، اور کبھی تو دنیاوی مسائل کی وجہ سے اپنی الگ مسجد بنا لیں۔ کیا انتشار کو فروغ دینا، اختلاف کو فروغ دینا۔ تو کچھ مسائل کی وجہ سے الگ مسجد بنا لی جائے، الگ نماز پڑھی جائے، جہاں پر گنجائش موجود ہو وہاں پر اختلافات کے دروازے نہیں کھولنے چاہیے، جہاں پر گنجائش نہ ہو وہاں مسائل الگ، وہاں تو مسجدوں کو مسمار کرنے کا بھی ہو، وہاں تو مسجدوں کو ڈھا دینے کا حکم ہے۔ تو جہاں پر گنجائش ہو وہاں پر ایسا کوئی عمل نہ کرے جس کی وجہ سے اختلاف پیدا ہو، انتشار پیدا ہو۔ انتشار بہت بڑی بلا ہے، کچھ لوگ نہیں سمجھتے اور نیا نیا کہیں سے کوئی مسئلہ پڑھ کے آئے ہیں، جو بھی ہو جائے اس کے بعد اپنا جیسے چاہ بیان کر دیں۔ تو ہر بات ہر جگہ نہیں کہی جاتی، ہر افضل کام کرنے کے لیے ضد نہیں کی جاتی ہے، ہر افضل کام کرنے کے لیے یہ مولانا صاحب ضد نہیں کی جاتی، ضد نہیں کی جاتی، ضد نہیں کی، ورنہ اس میں دوسرے مسائل جنم لے سکتے ہیں، دوسرے مسائل جنم لیں گے، اس کے بعد دوسری پریشانیاں ہوں گی۔ ابھی عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے الگ جماعت قائم کرنا شروع کر دیتے، کیا مسائل آگے بڑھتے سر، کچھ لوگ وہاں جا رہے ہیں، کچھ لوگ یہاں جا رہے ہیں،
यही जो है इख्तिलाफ एक पैदा होता है। लेकिन अब तो बहरहाल लोगों ने ऐसे अपने अलग अलग मसाले किस अंदाज से बना लिए हैं, जैसे अलग अलग इस्लाम सारा सब हो गया। वो उसकी मस्जिद में नहीं जा सकता, वो उसकी मस्जिद में नहीं जा सकता, तुम्हारी मस्जिद में हम नहीं आएंगे, अपनी मस्जिद अलग हम बनाएंगे, फला फला, ये सारा सब। और कभी जब मस्जिद नहीं हो पाती अलग, तो एक ही मस्जिद में क्या करेंगे तारिक साहब? अलग अलग मसले बनाने। हाँ, 2 जमात करेंगे अलग चीज, पहले तुम पढ़ लो, बाद में हम पढ़ेंगे, तुम्हारे साथ हमारी नमाज नहीं होगी। तो ये कितने सारे इस्लाम तो एक है। मक्के में भी पहले कितने सारे मुसल्ले थे। ये हनफी लोग अलग नमाज पढ़ रहे हैं, शाफी लोग अलग पढ़ रहे हैं, हम्बली अलग पढ़ रहे हैं, मालिकी अलग पढ़ रहे हैं। ये तो जो हुकूमत बर वक्त है, उसने एक बहुत ही अदीम एहसान किया उम्मत पर, कि सारे मसल्ले क्या किए उन्होंने, जो आसान नहीं वो ख़त्म किया हो, और एक इमाम के पीछे पूरी उम्मत को उन्होंने मुत्तहिद किया। और जगहों पर भी लोग हो सकते हैं। तो कुछ चीज़ें हैं जो इख्तिलाफात जो होते हैं, उनकी बुनियाद पर मुसलमान अलग अलग बढ़ जाएं, ये नहीं होना चाहिए। तो सहाबा किराम की ज़िंदगी से हमें सबक मिलता है। बहरहाल ये कुछ मसाइल यहाँ पर हैं। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिना में कितनी रकात पढ़ी? 2 रकात। मिना में 2 रकात पढ़ना ये नुसुक का हिस्सा है या सफर की वजह से था? क्या मिना में हज के अय्याम में 2 ही रकात नमाज है, या चूंकि लोग मुसाफिर होते हैं इसलिए 2 रकात पढ़ते हैं? इसीलिए बाब है सलातु बि मिना। ये मिना में 2 रकात क्यों होती है? ज़ोहर की, असर की, इशा की। ये इस वजह से कि हज में 2 ही पढ़ना है, या लोग सफर में होते हैं इस वजह से 2 रकात होती है? सफर की वजह से। सफर की वजह से। यहाँ एक मसला है, क्या है? अगर आप कहेंगे नुसुक का हिस्सा है, तो चाहे कोई मक्के का रहने वाला हो, चाहे कोई मिना का रहने वाला हो, कहीं का रहने वाला हो, वो कितनी पढ़ेगा? 2 ही पढ़ेगा। 2 पढ़ेगा। और अगर ये सफर की वजह से है, नुसुक की वजह से नहीं है, तो जो लोग बाहर से आ रहे हैं वो कसर करेंगे, और जो वहीं के रहने वाले हैं वो क्या करेंगे? इत्माम करें। इत्माम करें। पहली रिवायत से मालूम हुआ कि सारे हजरात 2 पढ़ा करते थे। दूसरी रिवायत से क्या मालूम होता है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिना में 2 रकात पढ़ी। ये बीच में आमना माता, आमना मातान की माने सबसे ज्यादा जवाब अमन अमान की हालत में हो सकते थे। ये साहबी ने किस लिए कहा आमना माता? इसलिए कि एक मसला था कि अगर हम सफर में हैं और खौफ नहीं है, और खौफ नहीं है, तो कसर करें या ना करें? तो कुरान में क्या कहा गया है? वइदा जी वइदा ज़रबतुम फिल अर्द वलैसा अलैकुम जुनाहुन अन तक़सुरू मिन अस्सलाति। आगे क्या है? इन खिफ्तुम अगर आपको खौफ। तो मालूम हुआ इस आयत से क्या मालूम हुआ कि कसर करने के असबाब कितने होते हैं या कितनी शर्तें उसके लिए? एक तो वइदा ज़रबतुम फिल अर्द, पहली शर्त क्या हुई? सफर। और दूसरी क्या? इन खिफ्तुम, अगर आपको खौफ। अगर सिर्फ सफर है और खौफ नहीं, तो कसर करेंगे या नहीं करेंगे? नहीं करेंगे। अगर इस आयत के सामने रखेंगे तो मालूम हुआ कि अगर सिर्फ सफर है और खौफ नहीं है तो नहीं करेंगे, सिर्फ खौफ है और सफर नहीं है तो भी नहीं करेंगे।
कसर कब करेंगे? जब सफर भी हो खौफ भी खौफ भी खौफ भी हो। लेकिन ये इब्तिदान इसी तरह से था, लोग खौफ में होते थे, गज़वे में जा रहे हैं, क्या कुछ भी हो सकता है, याद दी गई थी। लेकिन फरमाया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि अल्लाह सुब्हानहू तआला का आपके लिए इनाम है, इकराम है, अगरचे आप खौफ में ना हो तब भी आप क्या करेंगे, अल्लाह का सदका है उसे आप कबूल करेंगे। सफर में आप हो तो कसर, सफर है और खौफ नहीं है फिर भी कसर करेंगे, उसकी दलील के लिए सहाबी ने ये पेश किया है। क्या कहा उन्होंने? सफर है और उन्होंने कहा आमना माता, सबसे ज्यादा जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अमान की हालत में हो सकते थे उस वक्त भी आपने 2 रकात पढ़ी है। मालूम हुआ कि खौफ का होना ये कसर के लिए जरूरी नहीं। खौफ की शर्त कसर के लिए, इस बारे में इख्तिलाफ ये मिना के बारे में या सफर के बारे में, सफर के साथ खौफ हो तब या मिना में खौफ हो तब। जी इख्तिलाफ जो है जो भी इसलिए में इश्काल है, वो सफर में खौफ नहीं है तो कसर करेंगे या नहीं, या मिना में खौफ नहीं है तो कसर करेंगे या नहीं, इसके बारे में मसला है। सफर के बारे में मसला है कि सफर है लेकिन खौफ नहीं तो करेंगे या नहीं करेंगे। सहाबी का कहना आमना माता ये बताता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो कसर किया है मिना में वो किसकी बुनियाद पर किया है? सफर की बुनियाद पर। क्योंकि सफर के लिए सोचा जाता है कि मुजर्रद सफर है और खौफ नहीं है तो कसर करे ना करे। साहब ने बताया सफर था लेकिन खौफ नहीं था आपको, फिर भी आपने 2 रकात पढ़ी। इससे मालूम हुआ मिना में जो कसर होता है किस वजह से होता है? सफर की वजह से ये सफर की वजह से। और उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने बाद में क्या किया था? बाद के ज़माने में मिना में इत्माम किया। इत्माम क्यों किया उन्होंने? क्योंकि वो सफर में कसर को वाजिब नहीं समझते थे। जी साहब जिनका सवाल बीच में था, उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इस वजह से इत्माम किया क्योंकि वो सफर में कसर को वाजिब नहीं वाजिब सफर में कसर कर कह रहा हूँ कि सफर में कसर करना वाजिब है या रुखसत है? तो बता रहा हूँ आपको वही बता रहा हूँ। उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इत्माम किया। क्यों इत्माम किया उन्होंने? क्योंकि वो सफर में जरूरी नहीं समझते, वाजिब नहीं समझते, तो रुखसत समझते थे। रुखसत है और रुखसत पर अमल करें और रुखसत पर अमल ना करें, दोनों आपके लिए सही है। और यही आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का भी था कि आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा सफर में कसर करने को वाजिब नहीं समझते। किसी ने सवाल किया आप इत्माम क्यों करती हैं सफर? उन्होंने कहा ला यशक्कु अलैया, मशक्कत की वजह से सफर शरीयत ने कसर की रुखसत रखी है। मुझ पर शाब नहीं गुजरता कि मैं मुकम्मल पढ़ती हूँ, ये आयशा रज़ियल्लाहु ताला ने फरमाया। तो इत्माम ये कसर करना वाजिब नहीं है, रुखसत है। लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कर रहे थे कसर, अबू बकर और उमर सब कर रहे थे कसर, तो उस्मान रज़ियल्लाहु ताला ने कसर को क्यों छोड़ दिया? उसकी वजह क्या है? उसकी वजह दूसरी। क्या वजह उसकी बनी थी? उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को खबर ये हुई कि कुछ लोग आए थे पिछले साल हज करने के लिए,
اور حج کر کے جب واپس گئے انہوں نے حج میں دیکھا تو انہوں نے جا کے اپنے وطن میں بتایا لوگوں کو ہم لوگ تو خواہ دیکھو ظہر کی نماز 4 رکعت پڑھتے ہیں, عصر کی نماز 4 رکعت پڑھتے ہیں, عشاء کی نماز 4 رکعت پڑھتے ہیں, میں خلیفۃ المسلمین کے پیچھے پڑھ کے آ رہا ہوں, ہم سب لوگ پڑھ کے آئے ہیں, وہاں تو ہر نماز 2 رکعت ہوتی ہے مغرب کے علاوہ. اور ان لوگوں نے علاقے میں سال بھر یہ نمازیں کیا رکعت پڑھی؟ 2 رکعت. 2 رکعت پڑھی. 2 رکعت پڑھی. جب عثمان رضی اللہ عنہ کو خبر ہوئی تو انہوں نے کہا بڑا مسئلہ ہو رہا ہے, تو رخصت پر عمل ہو رہا ہے, اس کی وجہ سے ایک بڑی غلط فہمی پیدا کچھ لوگوں میں ہو رہی ہے, لہذا اس غلط فہمی کو دور کرنے کے لیے کیا کیا انہوں نے 4 رکعت پڑھی. 4 رکعت پڑھی. تو 4 رکعت پڑھی, اس کا سبب یہ ہوا, لیکن 4 رکعت پڑھی اس وجہ سے کیونکہ 4 رکعت پڑھنا ان کے یہاں کیا تھا, واجب تھا, جائز تھا. جی قصر کرنا واجب نہیں تھا, قصر رخصت ہے. اس رخصت پر عمل کرنے کی وجہ سے اگر کسی دوسرے فساد کا اندیشہ ہے تو رخصت پر عمل اس موقع سے انہوں نے کیا کر دیا, تب کر دیا. کر دیا. یہ سبب بنا مکمل کرنے کا, یہ سبب بنا مکمل کرنے کا یہ. لیکن کیا کیوں, اس سبب کی وجہ سے کوئی ناجائز کام کر سکتے ہیں یا جائز حدود میں کر سکتے ہیں یا خیر اولا کام کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ کو جہاں پسند ہے اس کے عزائم کو آپ قبول کریں, اس کی رخصتوں کو قبول کریں, اللہ تعالیٰ کو پسند ہے. کیا تو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی ناجائز کو جائز کر دیا لوگوں کو غلطفہمی دور کرنے کے لیے, یا جائز پر عمل کیا انہوں نے, جائز پر. ہاں جائز پر عمل. یہ وجہ تھی عثمان رضی اللہ عنہ میں. تو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی مینا کے اندر جو اتمام کیا, معلوم جو قصر کر رہے تھے وہ کس وجہ سے کر رہے تھے, سفر کی وجہ سے, نسک کی وجہ سے, سفر کی وجہ سے قصر کر رہے تھے. اگر وہ نسک کی وجہ سے کر رہے ہوتے تو اگر حج کے ایام میں 2 ہی رکعت پڑھ رہے تو جیسے فجر کی نماز کوئی 4 رکعت پڑھے تو غلط, اگر نسک کا حصہ ہوتا تو مینا میں اگر کوئی 4 رکعت پڑھے تو بھی کیا ہو جاتی, کیا ہوتی, وہ غلط. معلوم ہے مینا کے اندر جو صلاۃ ہوتی ہے 2 رکعت وہ کس بنیاد پر ہوتی ہے, سفر کی بنیاد پر. وہ سفر کی بنیاد پر مسافر لوگ ہوتے ہیں, اس وجہ سے یا جو لوگ وہیں کے رہنے والے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. شیخ, چیٹ باکس میں کسی ساتھی نے ایک سوال رکھا ہے, اس کا جی بتائیے. سوال یہ ہے کہ جن کا مشغلہ سفر میں رہنا ہو, جیسے کشتی چلانے والا یا اسی طرح پائلٹ, وہ کیا کرے گا؟ تو جب بھی سفر آپ کا سفر جاری ہے تو آپ قصر کریں گے. جو بھی آپ شریعت میں رخصت دی ہے, جب بھی رخصت کے دائرے میں آتے ہوں اس رخصت پر عمل کریں گے. ٹرک ڈرائیور ہوں, چاہے پائلٹ ہوں, چاہے کشتی چلاتے ہوں, جو بھی کرتے ہوں آپ, جو بھی اس دائرے میں آتے ہیں وہ قصر کریں گے. قصر کے لیے کلومیٹر وغیرہ کی کوئی مقدار متعین ہے؟ تو ابھی وہ مسئلہ تو آیا ہی نہیں. ابھی تو ایک مسئلہ آپ کے سامنے آیا کہ کتنے دن تک کہیں رکیں گے تو آپ قصر کریں گے, یہ والا مسئلہ ہے. لیکن کتنا لمبا سفر, یہ تو مسئلہ آیا نہیں آپ کے سامنے. وہ انشاءاللہ آگے آئے گا, کل امید ہے انشاءاللہ. شیخ مکہ میں جو لوگ جاتے ہیں تو ان کو تو یقین ہوتا ہے کہ 3 دن سے زیادہ ٹھہریں گے, تو پھر وہ مطلب قصر کیوں کرتے ہیں؟ نہیں کرتے, اتمام کیجیے. اس کے بعد جب پھر نکل جائیں گے وہاں سے منا کے لیے تو پھر قصر کیجیے گا. جی شیخ, یعنی دونوں کر سکتے ہیں؟ نہیں, مکے میں تو اتمام کریں گے آپ, کیونکہ پتہ ہے آپ کو یہاں رکنا 1 مہینہ بھی. جی تو مکے میں اتمام کیجیے, وہاں سے پھر نکلیں گے آپ پھر آگے تو جی کیجیے گا قصر آپ. جی شیخ, جزاک اللہ.